السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہدایت النحو کے 11ویں سبق کے ساتھ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القسم الاول فی الاسم وقد مر تعریفه وهو ينقسم إلى المعرب والمبني فلنذكر أحكامه في بابين وخاتمة۔ الباب الأول في الاسم المعرب وفيه مقدمة وثلاثة مقاصد وخاتمة۔ أما المقدمة ففيها فصل في تعريف الاسم المعرب وهو كل اسم ركب مع غيره ولا يشبه مبني الأصل عن الحرف والأمر الحاضر والماضي، نحو زيد في قام زيد لا زيد وحده لعدم التركيب، ولا هؤلاء في قام هؤلاء لوجود الشبه، ويسمى متمكنا۔ آج ہم اقسام ثلاثہ میں سے پہلی قسم کو فرماتے ہیں القسم الاول فی الاسم، پہلی قسم اسم کے بیان میں ہے۔ تو اس سے ہم کو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اقسام ثلاثہ ہے تو دوسری قسم حرف کے بیان میں ہوگی اور تیسری قسم فعل کے بیان میں ہوگی۔ تو پہلی قسم اسم کے بیان میں ہے وقد مر تعریفہ، اور اس کی تعریف گزر چکی ہے، اور اس کی تعریف گزر چکی ہے، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ وہو ینقسم الی المعرب والمبنی، اسم منقسم ہوتا ہے معرب اور مبنی کی جانب، یعنی اسم کی دو قسمیں ہیں معرب اور مبنی۔ فَلِنَذْكُرْ أَحْكَامَهُ فِي بَابَيْنِ وَخَاتِمَةٍ، چاہیے کہ ہم ذکر کریں اس کے احکام کو دو بابوں اور ایک خاتمہ میں۔ الباب الاول فی الاسم المعرب، پہلا باب اسم معرب کے بیان میں ہے۔ وَفِيهِ مُقَدَّمَةٌ وَثَلَاثَةُ مَقَاصِدَ وَخَاتِمَةٌ، اس کے اندر یعنی پہلے باب کے اندر ایک مقدمہ، تین مقاصد اور ایک خاتمہ ہے۔ اما المقدمۃ ففیہا فصول، بہرحال مقدمہ تو اس کے اندر بھی چند فصلیں ہیں۔ دیکھیے، کسی قیمتی چیز کو ہم حفاظت کے ساتھ الماری میں رکھتے ہیں، تو الماری کے اندر بھی بہت سارے خانے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ پہلے الماری کھولتے ہیں، پھر اس کے اندر بہت سارے ریگ ہوتے ہیں، پھر اس کے اندر بھی بہت سارے باکس بنے ہوتے ہیں، پھر اس کے اندر فائل، پھر فائل کے اندر کسی اہم سامان کو رکھا جاتا ہے۔ اسی انداز میں یہ کتاب بھی مرتب ہے کہ قسم اول کے اندر دو باب اور ایک خاتمہ ہے، پھر پہلے باب میں اس میں معرب کا بیان ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ دوسرے باب میں اس میں مبنی کا بیان ہوگا، اور جو خاتمہ ہے اس خاتمے میں ان دونوں کے متعلقات کو بیان کیے جائیں گے۔ پھر باب اول کے اندر بھی ایک مقدمہ، تین مقاصد اور ایک خاتمہ ہے، پھر مقدمہ کے اندر بھی چند فصلیں ہیں۔ تو جب باب اول کے مقدمے میں چند فصلیں ہیں تو پھر باب اول کے مقاصد ثلاثہ میں بھی چند فصول ہوں گے۔ اسی طریقے سے باب اول کے خاتمہ میں بھی چند فصول کا امکان ہے۔ یہ مصنف علیہ الرحمۃ والرضوان کا انداز ترتیب ہے۔ فرماتے ہیں اما المقدمۃ ففیہا فصول، باب اول کا جو مقدمہ ہے اس کے اندر چند فصلیں ہیں۔ فصل، تو آج ہم صرف پہلی فصل پڑھیں گے۔ فصل، پہلی فصل، فی تعریف الاسم المعرب، اسم معرب کے تعریف کے بیان میں ہے۔ پہلی فصل کے اندر اسم معرب کی تعریف کی گئی ہے۔ وَهُوَ كُلُّ اسم رُكِّبَ مَعَ غَيْرِهِ وَلَا يُشْبِهُ مَبْنِيَّ الْأَصْلِ، یہاں تک اسم معرب کی تعریف ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسم معرب ہر ایسا اسم ہے جو اپنے غیر کے ساتھ مرکب ہو۔ وَهُوَ كُلُّ اسم رُكِّبَ مَعَ غَيْرِهِ، ہر وہ اسم ہے، اسم معرب ہر وہ اسم ہے جو اپنے غیر کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ وَلَا يُشْبِهُ مَبْنِيَّ الْأَصْلِ، اور مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو۔ عن الحرف والامر الحاضر والماضی، یعنی تمام حروف، امر حاضر معروف اور فعل ماضی۔ آنی سے
مبنی الاصل کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ مبنی الاصل تین ہیں، تمام حروف امر حاضر معروف اور فعل ماضی، جیسے زید فی قام زید، جیسے زید قام زید میں لا زید وحدہ، نہ کہ تنہا زید، لعدم ترکیبی ترکیب کے نہ پائے جانے کی وجہ سے، ولا ہؤلاء فی قام ہؤلاء، اور نہ ہی ہؤلاء قام ہؤلاء کے اندر، لوجود الشبہ مشابہت کے پائے جانے کی وجہ سے۔ دیکھیے اس میں معرب کی تعریف کے دو جز ہیں، اس میں معرب کی تعریف کے دو جز ہیں، ایک تو ہے کہ وہ غیر کے ساتھ مرکب ہو، اور دوسرا جز ہے مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو، تو ان دونوں چیزوں کا بیک وقت پایا جانا ضروری ہے۔ تو اس فصل کا خلاصہ یہ ہے کہ اس تعریف کے دو جز ہیں، نمبر ایک ترکیب ما غیرہ، یعنی کسی غیر کے ساتھ ملا ہوا ہونا، اور اس کے بعد مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہونا، یہ دونوں چیزیں بیک وقت پائی جائیں گی تبھی وہ اسم معرب ہوگا۔ اگر ان دو جزءوں میں سے کوئی بھی جز مفقود ہو جاتا ہے تو پھر اسم معرب نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر سرے سے کوئی اسم مرکب ہی نہ ہو، جیسے زید، تنہا اگر زید بولا جائے تو یہ اسم معرب نہیں ہوگا بلکہ مبنی ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر ترکیب ما غیرہ تو پائی جا رہی ہے کہ اسم اپنے غیر کے ساتھ مرکب ہے، لیکن مرکب ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرا جز مفقود ہے، مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہونا، یہ جز مفقود ہے، یعنی مبنی الاصل کے مشابہ ہے۔ مبنی الاصل تین چیز ہے، تمام حروف، فعل ماضی اور امر حاصل معروف، ان تینوں میں سے کسی کے مشابہ ہے، تو پھر ترکیب کے پائے جانے کے باوجود بھی وہ اس میں معرب نہیں ہوگا بلکہ اس میں مبنی ہی ہوگا۔ جیسے قام ہؤلاء کے اندر ہؤلاء، دیکھیں یہ ہؤلاء ایک اسم ہے، یہ اسم اپنے غیر یعنی قامہ کے ساتھ ملا ہوا تو ہے، لیکن دوسرا جز نہیں پایا جا رہا ہے، یعنی مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہونا، یہ چیز نہیں پائی جا رہی ہے، بلکہ یہ مبنی الاصل کے مشابہ ہے، لہٰذا اپنے غیر کے ساتھ مرکب ہونے کے باوجود بھی یہ اس میں معرب نہیں ہوگا بلکہ اس میں مبنی ہی رہے گا۔ اب یہ مشابہ کیسے ہے؟ تو یہ تمام حروف فعل ماضی اور امر حاضر معروف میں سے یہ مبنی الاصل حرف کے مشابہ ہے، کہ جس طریقے سے حرف اپنا معنی دینے میں غیر کا محتاج ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہؤلاء بھی یہ اس میں اشارہ ہے، اپنا معنی دینے میں مشار الیہ کے محتاج ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ سمجھ لے کہ مشابہت کی بہت ساری صورتیں ہیں، یا تو احتیاج میں مشابہت ہو، یعنی جس طرح حروف اپنے معنی کی تعیین میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے، ایسے ہی کوئی اسم بھی ہو جو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں غیر کا محتاج ہو تو وہ بھی مبنی ہی ہوگا، جیسے اسماء اشارہ، اسماء موصولہ وغیرہ وغیرہ، کہ اسماء اشارہ یہ مشار الیہ کے محتاج ہوتا ہے اور اسماء موصولہ یہ صلے کے محتاج ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مشابہت کی دوسری صورت ہے کہ معنی کے اعتبار سے مشابہت ہو، یعنی کوئی اسم مبنی الاصل کے معنی کو متضمن ہو، جیسے اینا، اینا یہ اسماء میں سے ہے لیکن یہ حمزہ استفہام کے معنی کو متضمن ہے اور حمزہ استفہام حرف ہے، یہ حمزہ استفہام کے مشابہ ہونے کی وجہ سے اینا بھی مبنی ہوگا۔ اسی طریقے سے تعداد حروف میں مشابہت ہو، یعنی کوئی اسم 3 حرفوں سے کم پر مشتمل ہو، جیسے من اور ذا، دیکھیے یہ من اور ذا یہ بھی اسماء میں سے ہیں لیکن یہ دونوں تعداد حروف میں مبنی الاصل یعنی حرف کے مشابہ ہے، یعنی فی کے اندر بھی دو حرف ہے، من کے اندر بھی 2 حرف ہے، تو من اور فی کے یہ مشابہ ہو گئے۔ تو مشابہت کی اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں جو آپ اگلی کلاسوں میں پڑھیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، اس میں معرب ایسا اسم ہے جو اپنے غیر کے ساتھ ملا ہوا ہو اور مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو، یہ دونوں چیزیں اگر بیک وقت پائی جائیں گی تب وہ اسم میں معرب ہوگا۔ جیسے قام زید، دیکھیے قام زید کے اندر زید معرب ہوگا، اس لیے کہ یہاں پر زید ایک اسم ہے، وہ اسم اپنے غیر یعنی قامہ کے ساتھ ملا ہوا ہے اور ملنے کے ساتھ ساتھ یہ مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہے، لہٰذا زید قام زید کے اندر معرب ہوگا۔ فرماتے ہیں وَيُسَمَّى مُتَمَكِّنًا، اس میں معرب کو اس میں متمکن بھی کہا جاتا ہے۔ دیکھیے تمکنا یا تمکنن کا مطلب آتا ہے جگہ دینا، تو متمکن جگہ دینے والا، چونکہ اس میں معرب بھی اپنے
اوپر اعراب کو جگہ دیتا ہے، اس وجہ سے اس میں معرب کو اس میں متمکن بھی کہہ دیتے ہیں۔